بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ اور طالبات، آج لائف اینڈ لیونگ ون یعنی کہ اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 5. آج کا ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے رسالت، پرافٹ ہوڈ. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں انبیاء اور رسول بھیجے. اس لیے بھیجے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں جو حکم ہے وہ دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہے. ہمیں جس دعا کی تلقین کی گئی ہے وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی، دونوں میں اچھائی، دونوں میں جو ہے وہ کامیاب فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے جو تعلیمات چاہیے وہ تعلیمات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بھیجا. انبیاء کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا انسان اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات معلوم نہیں کر سکتا تھا؟ اپنے وجدان سے، اپنے حواس سے، یا بہت سے مفکرین بیٹھ کر اس فکر کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی، منشا، احکامات جو ہے وہ نہیں جان سکتے تھے؟ انسان کا جواب ہے جی نہیں جان سکتے تھے. قطعی علم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے، وہ قطعی علم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ظنی ہیں، ان میں غلطی کا گمان رہتا ہے. انسان کی عقل کبھی کام کرتی ہے، کبھی نہیں کرتی. وجدان پہ بہت زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی جو ہے وہ بہت سے ذی شعور بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معلوم نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی اس دنیا جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اس رحم و کرم کو جو ہے وہ زیادہ کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ انسان کو اللہ کی پہچان اور عرفان مل جائے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام بھیجے. عزیز طلبہ و طالبات، نبی اور رسول، ان میں جو فرق ہے وہ سمجھنا، تھوڑا سا سمجھ لیجیے آپ. وہ یہ ہے کہ تمام رسول نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن تمام نبی رسول نہیں ہوتے. رسول کا درجہ اعلیٰ ہے انبیاء کرام سے. جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے. نفس رسالت میں سب برابر ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ان رسولوں میں سے ہم نے ایک بات کو دوسرے میں فضیلت بھی عطا کیا وہ فرمائی ہے. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے. ان انبیاء رسول کی خصوصیات کیا ہیں؟ انبیاء کی خصوصیات. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ان سب کو، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو آخری نبی ہیں آپ تک، جتنے بھی رسول بھیجے دنیا میں، ان کو بشری لباس میں بھیجا، انسانی جو ہے وہ لباس میں بھیجا، انسان بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، تو پہلی خصوصیت ہے بشریت، انسان ہونا. قرآن پاک کی بہت سی آیات اس پر ہے، جس میں اصل میں یہ اس لیے تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ نبی جو ہے وہ انسان نہیں یا فرشتہ یا جن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجیے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن آپ عام بشر، ہم جیسے بشر نہیں، بلکہ فخر بشریت ہے، جو ہے وہ سید البشر ہیں، آپ بشریت کی جو ہے وہ معراج ہیں. تو لہٰذا یہ بتانا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا، بشر بنا کے بھیجا، وہ فرشتہ یا رسول نہیں تھے. بعض جگہ پہ اعتراض بھی ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو یا جو ہے وہ جن کو جو ہے وہ نبی بنا کے کیوں نہ بھیجا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا کہ اگر زمین پر فرشتے ہی چلتے پھرتے ہوتے تو پھر ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی کو رسول بنا کے بھیجتے۔ تو زمین پر چلنے والی مخلوق زیادہ انسانوں کی تھی، تو انسانوں میں سے جو ہے وہ افضل البشر کو جو ہے وہ نبی، ہمارے نبی اور دیگر انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہمارے مذہب میں تمام انبیاء کرام کو ماننا ضروری ہے، ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، یہ رسالت کا حصہ ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان سے کسی ایک سے بھی جو ہے وہ فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء کو ماننا ہمارے اس میں جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ لباس بشریت میں آئے، بشری لباس میں آئے، تاکہ لوگ ان سے دیکھ کے انسان جو ہے وہ ہدایات لے سکیں، اور وہ انہوں نے اپنی زندگی پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملی نمونہ عمل پیرا ہو کے دکھایا۔ نمبر 2، وہابیت، اللہ کی عطا۔ جتنے انبیاء کرام کو نبوت اور رسالت ملی یہ اللہ کی عطا سے ملی، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہو۔ لہٰذا انبیاء کرام جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ گاڈ گفٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے چوز کیے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنی مرضی سے ان کو جو ہے وہ چن لیا، اس مقصد کے لیے چوز کر دیا۔ تو یہ کوئی بندہ اپنی محنت سے، مشقت سے، عبادت سے، ریاضت سے، چنوں سے یہ منصب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اب تو ویسے بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، تو آپ کے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اور پہلے بھی جو آئے ہیں وہ اپنی محنت سے نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کنتم نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا خمیر جو ہے وہ ابھی گزر جا رہا تھا مٹی اور پانی کے درمیان میں۔ لہٰذا البتہ اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان وحی سے پہلے یا وحی نازل ہونے سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے کوہ طور پہ چلے گئے 40 دن کے لیے روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ جو ہے وہ ایک بستی میں چلے گئے، جا کے وہاں پہ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے رہے۔ تو انبیاء کرام وحی نازل ہونے سے قبل عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ریاضت یا اس عبادت کی وجہ سے انہیں جو ہے نبوت ملی، نہیں، وہ پہلے سے نبی ہیں اور اللہ نے پہلے سے ان کو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ چن لیا۔ نمبر 3، تعلیمات من جانب اللہ، جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے شریعت کے نام پہ یا دین کے نام پہ جو بھی تعلیمات دی وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کر دی۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نجم، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے گفتگو نہیں فرماتے، جب بھی یہ گفتگو فرماتے ہیں تو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میں یہاں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وحی مطلوب، نمبر 2 وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کون سی وحی ہوتی ہے؟ وہ وحی جس کے الفاظ اور معانی دونوں منزل من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوئے ہوں، جیسے قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی وہ وحی مطلوب تھی، ان کے الفاظ اور معانی اللہ کی طرف سے منزل تھے، نازل شدہ تھے، لہٰذا وہ وحی مطلوب کی مثال قرآن پاک۔ وحی غیر مطلوب وہ وحی جس کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہ ہو، اس کے معانی، اس کا مفہوم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو، جیسے کہ حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی کی حدیث، تو وہ بھی وحی ہے لیکن وحی غیر مطلوب ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
یہ نبی اپنی مرضی سے گفتگو نہیں فرماتے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ کلام نہیں کرتے، نفسانی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کی سے تعلیمات دی جاتی ہیں۔ ایک اور اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ادا رکھی تھی کہ جو بھی قرآن کے علاوہ، ایک تو قرآن کے جو خاتمین وحی تھے وہ الگ سے صحابہ کرام کی جو ہے وہ جماعت تھی، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات یا آپ کی جو گفتگو تھی، آپ کے ارشادات اور فرمودات تھے، ان کو نوٹ کرنے کے لیے صحابی رسول کی ڈیوٹی تھی۔ تو صحابی رسول نے کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ بعض اوقات اپنے ذاتی معاملات میں، بعض اوقات کاروباری معاملات میں، بعض اوقات گھریلو معاملات میں ہوتی ہیں، تو میں آپ کی ہر بات جو ہے وہ نوٹ کر لیا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے الذی بعثنی بالحق، جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس زبان پر کبھی بھی کسی بھی حالت میں حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں، ان کی گفتگو، ان کے فرمودات، ان کی ارشادات جو ہے وہ سارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سورہ حشر میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ نمبر 4، گناہوں سے پاک ہونا، معصوم ہونا۔ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ معصوم عن الخطا بھیجے، گناہوں سے پاکیزہ بھیجے، نہ ان کے فکر میں، نہ ان کے عمل میں، نہ ان کے قول میں، نہ ان کے فعل میں، نہ ان کی سوچ میں کسی بھی جگہ کوئی غلطی شامل نہیں ہوتی، نہ ان کے اخلاق میں، نہ ان کے اعمال میں۔ نہ ہی شیطان اپنی چالوں سے انہیں بہکا سکتا ہے، نہ انہیں برلا سکتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نبی معصوم عن الخطا نہ ہوتا، اس سے کہنے میں غلط بات ثابت ہوتی، جھوٹ ثابت ہوتا، تو لوگ پھر اللہ کی بات پہ، اللہ کے بارے میں ان کی کہی ہوئی بات پہ یقین کیسے کرتے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس پہ جب آپ سے معجزہ دلیل طلب کی گئی تو آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے رکھ کر پوچھا کہ میں نے تمہارے اندر اپنی عمر کے اتنی برس گزارے ہیں، افلا تعقلون، کہ آپ نے ان میں کبھی مجھے جھوٹ بولتے، بدعہدی کرتے، بد اخلاقی کرتے، غیبت کرتے، جو ہے وہ ایسے گناہ کرتے دیکھا ہے؟ امانت میں خیانت کرتے کبھی دیکھا ہے؟ جب عام انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں رب کے بارے میں، خالق کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ لہٰذا انبیاء کرام کی جو ذوات مبارکہ ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتی ہیں، تاکہ جو ہے وہ کبھی لوگ یہ سمجھ نہ سکیں کہ جو بندہ معاذ اللہ عام دنوں میں جھوٹ بول سکتا ہے یا عام باتوں میں بول سکتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کے بارے میں بول سکتا ہے۔ اس لیے نبی ہمیشہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں برگلا نہیں سکتی، شیطان انہیں جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو انبیاء کرام کے لیے معصوم ہونا بھی ان کی وصف ہے، ان کی وصاف میں شامل ہے۔ جی، اس کے بعد ہے ہر قوم کے لیے نبی، ہر قوم کے لیے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو جو ہے وہ نبی ان کی طرف بھیجے، تاکہ کوئی قوم ایسی نہ ہو جو قیامت کے دن دعویٰ کر سکے کہ ہمیں تعلیمات نہیں مل سکی تھی کیونکہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ بڑے وقت پاتے ہیں سورہ فاتر، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی ایسی قوم نہیں جس میں خبردار کرنے والا یعنی کہ رسول نہ آیا ہو، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے۔ ان تمام انبیاء کو ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے، نہ صرف ماننا بلکہ ان کا احترام کرنا بھی فرض ہے۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کچھ مذاہب میں صرف وہ اپنے انبیاء کا احترام کرتے ہیں، دوسرے نبیوں کی وہ توہین کرتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کا جو ہے وہ غیر مذاہب کے عمل کر کے جو ہے وہ
مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے کہ موجودہ صورتحال میں آپ فرانس کی مثال لیں۔ لہٰذا ہمارا مذہب ہمیں تمام انبیاء کرام کے احترام اور ان کو جو ہے ماننے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہم پڑھیں گے عزیز طلبہ منصب رسالت کے تقاضے۔ منصب رسالت کے تقاضے۔ نمبر 1، قابل اطاعت ہونا۔ نمبر 1، قابل اطاعت۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، سورہ نساء میں ہے، وہ اس لیے بھیجے اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے۔ لہٰذا جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی جو ہے وہ نبوت کا تقاضا یہ ہے، منصب رسالت کا نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی جو ہے وہ فرمان کو جو ہے وہ مانا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ نساء میں فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت۔ نمبر 2، شارح کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب کی تشریح کرنے والے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے ہیں، وہ شارح کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کی جو ہے وہ تشریح کرنے والے ہیں۔ سورہ النحل میں ہے آیت نمبر 44 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، حبیب ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن پاک، جس کے قرآن پاک کا ایک نام ہے، نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے اس بات کو آپ واضح کر دیں، کھل کے بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی تشریح اور وضاحت جو ہے وہ فرمانے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، معلم و مربی۔ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے آتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا، ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، جو ان پہ اس کی جو ہے وہ کتاب کی آیات پر سکھاتے ہیں ان کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ تو منصب رسالت کی یہ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ وہ معلم اور مربی بھی ہوتے ہیں، کتاب کی تلاوت بھی ساتھ میں اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، وضاحت بھی کرتے ہیں اور پاکیزہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں۔ نمبر 4، پیشوا اور قابل تقلید۔ قابل تقلید، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام بھیجے انہوں نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچائے بلکہ ان احکامات پر خود عمل پیرا ہو کر دکھایا بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی جو ہے وہ ماڈل ہے، نمونہ ہے، اسے کاپی کریں، اسے فالو کریں، وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، حبیب آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو پھر تم سے اللہ جو ہے وہ محبت بھی فرمائے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی جو ہے وہ نمبر 5، شارح اور قانون ساز۔ جی، تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اعراف میں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے نبی ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات،
اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے اوپر جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے اوپر سے ان کا بوجھ اتارتے ہیں، جن کی جو غیر الہی قوانین ہیں ان کو اتار دیتے ہیں، وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان پر پروان چڑھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو اتار دیتے ہیں، بندوں کو، بوجھ کو۔ ایسے ہی فرمایا وَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، آپ کے رب کی قسم تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو حاکم مان لیں اپنے جھگڑوں کے درمیان، اور پھر آپ کے درمیان جو فیصلہ فرما دیں، تسلیہ فرما دیں، تو اس کو دل و جان سے تسلیم بھی کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے دل پہ اس میں حرج محسوس نہ کریں۔ ویسے ہی سورہ حشر میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو تم اللہ کے رسول دیں وہ لے لو، بس جس چیز سے منع کریں اس سے جو ہے وہ باز آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ آخری بات ختم نبوت، اللہ کے نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بھیجا تو ختم نبوت کا تاج دے کر بھیجا۔ قرآن پاک کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے حبیب ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو تمام جو ہے وہ نبیوں کی نبوت کے بعد خاتم النبیین بنا کے بھیجا کہ آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ قرآن پاک کی آیت کی روح سے بھی اور حدیث پاک کا بھی بہت سی آیتیں ہیں، فرمایا لا نبی کی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ میرے سے پہلے جو گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور اس میں جو ہے وہ ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اینٹ ہوں، اب وہ عمارت مکمل ہے، اب کسی نبی کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میرے امت کے بعد کوئی امت یعنی کہ نئی نبی کی کسی کی امت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسا ہی فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کا خاتمہ فرما دیا، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی۔ اور سب سے قرآن اور حدیث کے بعد تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صحابہ کرام کا اجماع۔ تو صحابہ کرام کے اجماع جو ہے اس بات پر ہے کہ انہوں نے تاریخی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جن لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا، صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، اس میں سب سے بڑھ کے جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کا جو ہے وہ معاملہ طے ہے، جنگ ہوئی، صحابہ کرام اس میں شرکت کی، لہٰذا اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہوگا، کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تاجدار ختم نبوت جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ہے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے۔